بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اچھی طرح پکڑ لو، پھسلنے سے محفوظ ہوگے۔ قرآن نور مبین ہے، حاصل کر لو اس روشنی کو، ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے۔ قرآن میں شفا ہے، استعمال کر لو اس نسخے کو، ہر بیماری سے دور ہوگے۔ قرآن نجات دہندہ ہے، تلاوت و عمل کی خوب کوشش کرو، بچ جاؤ گے جہنم سے۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، لوٹ لو اس کو جتنا چاہو، یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس کے ایک حروف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن پاک پر ایمان رکھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہو، اسے چاہیے کہ رات کو جب عام لوگ سوتے ہوں تو یہ عبادت و تلاوت میں مشغول ہو، دن کو جب سب لوگ کھاتے پیتے ہوں تو یہ روزے دار ہو، جب لوگ دنیا کی خوشی میں مست ہوں تو یہ آخرت کے لیے فکر مند و غم زدہ ہو، جب غافل لوگ ہنس رہے ہوں تو یہ خدا کے خوف سے رو رہا ہو، جب لوگ دنیا کی نعمتوں پر اترا رہے ہوں تو یہ عاجزی و انکساری میں ڈوبا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دنیا میں اپنے بھائی کی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت دونوں میں آسانی فرمائے گا۔ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو علم دین حاصل کرنے کی غرض سے کسی راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ جو قرآن پڑھنے اور سننے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا ثواب 100 گنا، بیٹھ کر پڑھنے کا 50 گنا اور نماز کے علاوہ تلاوت کا 10 گنا ملتا ہے، اور سننے والے کو ایک حروف پہ 1 نیکی ملتی ہے، بشرطے کہ ثواب کی نیت سے سنتا ہو۔ قرآن پاک ختم ہونے پر ایک دعا قبول ہوتی ہے، جلد یا بدیر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا، اس نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور آخری سال میں 2 مرتبہ سنایا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہم کو قرآن سیکھنے کی ترغیب دی اور قرآن کی فضیلت بیان کی۔ ایک مرتبہ فرمایا، میدان حشر میں جب کہ ہر انسان کسی مددگار کا خواہش مند ہوگا، نہایت حسین و جمیل شکل میں قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس آ کر اس طرح مخاطب ہوگا۔ قرآن کہے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ حامل قرآن، نہیں میں نہیں پہچانتا، آپ ہی بتائیں۔ قرآن، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تم دنیا میں محبت اور تعظیم کا معاملہ کرتے تھے، میری ہی وجہ سے رات کو جاگتے اور دن میں میری تلاوت کرتے تھے۔ حامل قرآن، اچھا یہ حسین و جمیل شکل میں میرے سامنے قرآن پاک ہے۔ پھر وہ قرآن اس کو اللہ کے قریب لے کر جائے گا، جہاں اس حامل قرآن کو مختلف انعامات سے نوازا جائے گا، ہاتھوں میں کنگن اور سر پر تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو انتہائی عمدہ اور قیمتی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ حیران ہوں گے کہ یہ لباس ہمیں کیوں ملا، ہم تو اس مقام کے نہیں ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے طفیل میں ہے، جن کو تم نے قرآن سکھایا تھا، وہ اس کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ فرمایا، اگر زیادہ نہ ہو سکے تو یہ 2 صورتیں تو ضرور ہی یاد کر لو، پہلی سورہ بقرہ، دوسری سورہ آل عمران۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے پر قیامت میں بادل یا پرندوں کی طرح سایہ فگن ہوں گی اور اس کی بخشش کے لیے انتہائی کوشش کریں گی۔ ان دونوں صورتوں کا حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، خصوصاً ختم کے بعد۔ اگر صبح کو قرآن ختم کرتا ہے تو رات تک،
اور رات کو ختم کرتا ہے تو صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کو یہ پسند ہے کہ گرمی میں صبح کو اور سردی میں رات کو قرآن ختم کیا جائے تاکہ زیادہ دیر دعا کا موقع ملے۔ گرمی کا دن بڑا ہوتا ہے اور سردی کی رات بڑی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو آدمیوں کی حرص پوری نہیں ہوتی، نمبر 1 طالب علم، نمبر 2 طالب دنیا، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا اللہ کی خوشنودی کے لیے علم دین حاصل کرتا ہوا ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، تو دوسرا نفسانی خواہشات و حب دنیا میں مبتلا ہو کر ذلت کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ دنیا میں 3 عمل سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، نمبر 1 طالب علم، نمبر 2 جہاد، نمبر 3 کسب حلال۔ طالب علم حبیب اللہ ہے، مجاہد ولی اللہ ہے، اور حلال روزی کمانے والا صدیق اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے۔ 4 بڑی مصیبتیں، نمبر 1 تکبیر اولا کا فوت ہونا، نمبر 2 علم و ذکر کی مجلس کا چھوٹ جانا، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ سے فرار ہونا، نمبر 4 حاجی کے لیے وقوف عرفات کا فوت ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کی گمراہی کے لیے یہ 3 باتیں کافی ہیں۔ نمبر 1 کوئی شخص لوگوں کی ان باتوں پر برائی کرے جو خود کرتا ہے۔ آج ہر برائی کرنے والا اپنے گریبان میں جھانکے تو یقیناً شرمندہ ہو جائے۔ نمبر 2 کسی شخص کو دوسرے لوگوں کے تمام عیب نظر آئیں اور وہیں عیب اپنے میں ہونے کے باوجود دکھائی نہ دیں۔ نمبر 3 کوئی شخص اپنے ساتھی کو خوامخواہ تکلیف پہنچائے۔ بعض لوگوں کو اسی میں لطف آتا ہے کہ خوامخواہ دوسروں کو ستاتے رہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بھی کسی ظالم کی مدد کرے گا یا اسے کوئی ایسی تدبیر بتائے گا جس سے وہ کسی مسلمان کا حق دبائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا مستحق ہوگا اور ظلم کا بوجھ اس پر بھی رہے گا۔ کسی نے کہا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نیکی اور سعادت کے سلسلے میں اپنے نفس کے ساتھ بخل کرے، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے خود پر ظلم کرے۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے دریافت کیا ہم علم کی باتیں سنتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اندر 5 باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم ان نعمت سے محروم ہو۔ نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، نمبر 2 گناہ کے بعد استغفار نہیں کرتے، نمبر 3 جتنا جانتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے، نمبر 4 نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے، نمبر 5 مردوں کو دفن کرتے وقت عبرت حاصل نہیں کرتے۔